یارک ٹائمز نے ایک انکشاف کیا ہے جو نیو یارک ٹائمز کے لیے یا اس کے پڑھنے والوں کے لیے انکشاف ہوگا۔ در حقیقت یہ بات تمام لوگوں کو جو واقفان حال تھے انہیں پتہ تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایران کے سابق صدر ہیں احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، بیسیکلی وہ جب یہ ایران اور امریکہ کی رفٹ شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ جو تھے رابطے میں تھے، اور اسرائیل انہیں رجیم چینج کرنے کے بعد امپوز کرنا چاہتا تھا ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ اور ریفارمر کے طور پہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی تھے ان پر حملہ کیا گیا تو جو تھے محمود احمدی نژاد انہیں بڑی خاموشی سے سائڈ پہ کر دیا گیا، انہیں بچا بھی لیا گیا، اور اس جنگ کے دوران بھی ان سے مذاکرات ہوتے رہے، مختلف باتیں ہوتی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ احمدی نژاد نے جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں اگرچہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بیان دیا تھا لیکن ان کا موقف وہ بہت زیادہ تگڑا نہیں تھا۔ احمدی نژاد 2 مرتبہ ایران کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نسبتاً جو ہے وہ معتدل مزاج آدمی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ایران میں چونکہ ایک تقسیم ہے، واضح تقسیم ہے، کوئی 60 سے 65% لوگ لبرل ماڈریٹس ہیں، 20 سے 25% لوگ جو ہیں وہ رائٹ ونگ کے حامی ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور احمدی نژاد جو ہیں وہ جو لبرل اور ماڈریٹ ہیں ان کے لیے تو قابل قبول ہیں ہی، لیکن بہت سارے مذہبی حلقوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہیں۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ایران کی 80% عوام کے لیے قابل قبول ہے وہ کیوں اسرائیل کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہوگی؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کیوں اسرائیل کے ذریعے ہی اقتدار پہ آنا چاہیں گی؟ وہ الیکشن لڑ کے بھی آ سکتے ہیں، احمدی نژاد 2 مرتبہ پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں۔ تو نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے یہ پلانٹڈ لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید امریکنز نہیں چاہتے کہ احمدی نژاد جو ہیں وہ پاور میں آئیں، اور چونکہ ایکچولی آئی تھنک جو پاسداران انقلاب ہیں یا باس عراقچی ہیں یا باقر غالباف ہیں، کل کو پتہ لگے آپ کو کہ ان میں سے کوئی آدمی امریکہ کے پے رول پر تھا تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران میں یہی صورتحال ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ممکن ہے احمدی نژاد ایسے نہ ہوں، اور یہ بھی بات نظر آ رہی ہے کہ رجیم نے تو چینج ہونا ہی ہے، اس میں 3 یا 4 لوگ رہ گئے تو انہوں نے تو جانا ہی ہے، تو اس کے بعد ایک بہتر آپشن بھی ہے وہ، تو اس سے پہلے ہی موجودہ جو رجیم ہے انہوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ یہ کون سے اچھا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہی روایتی ایرانی رجیم کا طریقہ کار، وہی روایتی طریقہ، ہم نے اردن پہ فائر کیے ہیں، ہم نے کویت پہ فائر کیے، ہم نے بحرین پہ فائر کیے ہیں، فائر جو کیے ہوتے ہیں ان کے شیل بھی موجود نہیں ہوتے، جس ملک کا کہہ رہے ہوتے ہیں اس ملک کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی کیس ہے کہ نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ دی ہے کہ احمدی نژاد اسرائیل کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھا، اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، پکڑ کے احمدی نژاد کو ہاؤس اریسٹ کر دیں، چونکہ وہ واحد تھریٹ ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہوں، جیسے وہ احمد رضا صاحب ہیں، رضا شاہ پہلوی صاحب ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میری عوام میں بڑی مقبولیت ہے، لیکن ان کی شخصیت کے اندر جو نان سیریسنس ہے، غیر سنجیدگی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایران کی عوام میں کوئی قابل قبول آدمی نہیں ہے، چونکہ ایران کی 2000، 2500، 3000 سال کی تاریخ ہے، اور ایرانی لوگ ڈگنیفائڈ لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، یہ ڈیسنٹ لوگ ہیں، یہ رضا شاہ پہلوی جیسے لوگوں کو اقتدار میں نہیں لاتے، احمدی نژاد جیسے لوگوں کو یہ ضرور میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، نیو یارک ٹائمز ایک سٹوری کرتا ہے، وہ سٹوری ساری کی ساری فیور کرتی ہے موجودہ ایرانی رجیم کو، اور ایرانی رجیم اٹھاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ احمدی نژاد، بلکہ اس سٹوری میں یہ بات جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے کہ احمدی نژاد پہلے سے ہی ہاؤس اریسٹ ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب سے ہاؤس اریسٹ ہے، یہ ہوگا، یہ ساری صورتحال بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آہستہ آہستہ خارق پہ بھی قبضہ کرے گا اور ایران پہ بھی قبضہ کرے گا، اور جب ایران پہ قبضہ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس نے اپنا بندہ وہاں لا کے بٹھانا ہے۔ اب احمدی نژاد پبلک کا بندہ ہے، عوام کا بندہ ہے، لیکن اگر اس صورتحال میں امریکہ ایران پہ قبضہ کر کے اس کو بٹھاتا ہے تو ایرانی امریکی پپٹ کیا لائے گا، اور پپٹ ہو سکتا ہے وہ بیٹھ بھی جائے، ممکن ہے امریکن کے ساتھ کسی ڈیل کے تحت بیٹھ جائے، جیسے وہ افغانستان میں حامد کرزئی کو لا کے بٹھا دیا تھا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جہاں بھی وہ ٹیک اوور کرتے ہیں یا قبضہ کرتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ تو بناتے ہیں، اور چونکہ موجودہ رجیم سے عوام اتنی زیادہ تنگ ہے کہ آپ کسی بھی لبرل ماڈریٹ کو لا کے بٹھائیں گے تو عوام وقتی طور پہ تو اسے ایکسیپٹ کر لے گی۔ یہ صورتحال ایکچولی یہ وہی مکس اینڈ میچ والا کھیل ہے جو امریکنز کھیلتے ہیں، جو CIA ہر دور میں ہمیشہ سے کھیلتی آئی ہے، اور اتنا سیدھا سا کھیل کھیلتے ہیں کہ بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہ موساد نہ CIA، یہ لوگ اس لیول کا کام کر ہی نہیں پاتے جس لیول کا جرمنز کیا کرتے تھے، گسٹاپو کرتی تھی، یا ایون KGB کیا کرتی تھی USSR کے زمانے میں، ایون پاکستان کی ISI کرتی ہے۔ یہ اس قابل لوگ ہیں نہیں، یہ جو بھی پلان بناتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے
کہ ان کے جو ہے مطلب جو ایجنڈا ہے یا جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس میں یہ بات شامل ہو کہ جو ہے نا اس طریقے سے پلان کرنی ہے کوئی بھی چیز کہ وہ ظاہر بھی رہے اور چھپی بھی رہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے ایجنڈے میں یہ بات ہو. بہرحال یہ جو صورتحال ہے، یہ سٹوری جو ہے کسی بھی صورت احمدی نژاد کو جو تو کر ہی رہی ہے مطلب میلائن ان کو تو کر ہی رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ سٹوری ایرانی رجیم کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ ایرانی رجیم کے حق میں ہے، یہ کسی ایرانی رجیم کے خلاف نہیں ہے. اور یہ جو ہے صورتحال یہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگی. اور ہو سکتا ہے احمدی نژاد کی کہانی بنا کے وہ چونکہ پبلک کا بندہ تھا، ہو سکتا ہے وہ ایک بہتر امیدوار ہو تو اس کو سائڈ پہ کر کے اپنا کوئی اور بندہ بٹھا لے، کیونکہ آج نہیں تو کل انہوں نے یہ کرنا تو ہے.